علی بھائی اگلا سوال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ کے الفاظ سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال کرنے کے بعد معلوم چلتا ہے کہ کون ایمان والا ہے اور کون منافق، جبکہ دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنا تو اللہ کی توہین ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ پلیز الجھن دور فرما دیں۔ دیکھیں یہ تو اجماعی عقیدہ ہے۔ ما کان و ما یکون کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ ما کان و ما یکون، جو کچھ تھا، جو کچھ ہونے والا ہے، اس کا علم اللہ کو پہلے ہی ہے، اور اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر درجنوں آیات قرآن کی گواہ ہیں اور سینکڑوں احادیث بخاری و مسلم کی گواہ ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں اگر آپ کتاب القدر چیپٹر پڑھ لیں نا، تقدیر والا، اور وہ تقدیر والا چیپٹر آپ کو مشکات میں کمبائنڈ فارم میں پہلی جلد کے اندر کتاب الایمان کے اندر ہی آپ کو تقدیر والا چیپٹر مل جائے گا، تو آپ کو کئی ایک باتیں، اور یہ مسلمانوں کا ایک اجماعی عقیدہ ہے۔ اس کے دلائل مجھے لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ جو آیت ہے بہت کرٹیکل آیت ہے۔ اس طرح کی اور آیات بھی قرآن حکیم میں ہے جس کے ساتھ لوگ مسچیف کرتے ہیں بظاہر ان الفاظ کے ساتھ، یعنی مطلب وہی نکلتا ہے جو وہ نکال رہے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھیں اصولی طور پہ قرآن کے حوالے سے کہ قرآن حکیم کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں لینا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ قرآن کا ایک بیانیہ ہے نا، ایک ڈاکٹرن ہے نا، کچھ چیزیں اس نے کسی اور جگہ پہ قرآن کی کسی صورت میں بیان کی ہوئی ہیں، کوئی چیزیں کسی اور جگہ پہ۔ بعض اوقات قرآن حکیم میں جو آیات آتی ہیں ان کا کانٹیکسٹ انہی آیات کے ساتھ نہیں ہوتا، کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، یہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ڈاکخانے میں بل صبح 9 سے 5 بجے تک جمع ہوتے ہیں، یہ پرفیکٹ جملہ ہے، لیکن آپ سنڈے والے دن پہنچ جائیں ڈاکخانے اور آگے ڈاکخانہ بند ہو، تو آپ کے علی بھائی نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، میں کہوں گا یہ تو انڈرسٹوڈ تھا کہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ وہ کہ جی آپ نے بتایا تو نہیں تھا، تو میں کیا کہوں گا کہ یار بتانا ضروری تھا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ وہ کہنے جی آپ کانٹیکسٹ کیوں نہیں بیان کیا؟ میں وہ کانٹیکسٹ کی ضرورت نہیں تھی، کانٹیکسٹ آلریڈی تمہیں پتا ہے کہ ادر دین سنڈے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اسلام آباد میں ہوں گے اور آپ کسی ایسے بینک میں جا رہے ہیں جو ہیڈ آفس ہے، تو پھر سیٹرڈے بھی آف ہوگا، تو آپ کہیں جی سیٹرڈے سنڈے نہیں آپ نے بتایا۔ تو چیزیں بعض اوقات ساتھ ہی کانٹیکسٹ بیان کیا جاتا ہے، بعض اوقات الگ سے۔ اچھا، یہ جو آپ نے آیت پڑھی وہ کون سی تھی؟ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ یہ بھی دیکھیں، یہ کرٹیکل چیز ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں جی قرآن حکیم میں، جو غیر مسلم تو اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں تو آپ نے خود اللہ کی توہین ہوئی ہوئی ہے، تو ہم نے کیا توہین کرنی ہے؟ اللہ کے علم کی توہین تو نعوذ باللہ خود قرآن میں ہوئی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں اسی طریقے سے داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانا کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جانا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، لفظی ترجمہ تو یہی ہے جانا۔ یہ جانا اگر آپ یہ لیں گے کہ اللہ نے ابھی نہیں جانا، یعنی اللہ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا جب تک کچھ کام ڈال نہ لو، تم ایمان کی روش اختیار نہ کر لو یا منافقت کی۔ اور ایک معنی اس کا اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایکسپوز ابھی تک نہیں کیا، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بہت بیسٹ ہے۔ اور وہاں وہ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کو رگڑا لگاتے ہیں۔ اہل حدیث اور دیوبندیوں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کرنا ظلم ہے، قرآن کا با محاورہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ترجمہ عربی زبان کا عربی میں نہیں آپ کر رہے، اردو میں کر رہے ہیں۔ عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو، اردو میں ذلیل کہتے ہیں کمینے بندے کو، تو اب کیا کریں گے؟ آپ پھنس جائیں گے۔ عربی میں مکر کا لفظ یعنی نٹوریس کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور دوسرے معنوں میں، اور اردو میں تو ہوتے ہی نٹوریس ہے،
تو اعلیٰ حضرت نے واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ کیا اللہ سب سے بڑھ کر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں جانچا, جانا نہیں, جانچا. لفظی ترجمہ جانا ہی بنتا ہے, لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا با محاورہ قرآن کے کانٹیکسٹ کا خیال رکھتے ہوئے, بالکل صحیح ترجمہ کیا. اب کانٹیکسٹ یہاں پر تو ساتھ تھوڑا سا اشارتاً ہے, لیکن اصل میں ایک بڑی مشہور سورت ہے سورۃ العنکبوت, اس کا سٹارٹ ہی بڑا جاندار ہے. وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا, اس لیے میں نے کہا نا قرآن کی ڈاکٹرن آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. جب تک پورا بیانیہ کلیئر نہیں ہوگا نا آپ پھر قرآن کو سمجھیں گے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں گے بس ہم ایمان لے آئے, یعنی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, آپ ہم نے آگے کچھ نہیں کرنا, اس پہ چھوڑ دیے جائیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور اللہ انہیں آزمائے گا نہیں. یہ آپ جانچنے کا ذکر آ گیا. یہ فتنہ جو میں اکثر کہتا ہوں نا فتنہ عربی والا, یہ فتنہ عربی والا, پنجابی والا نہیں. ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر بشارت ملنی ہے صبر والوں کو. تو اللہ کہتا ہے کہ ایمان لانے پہ چھوڑ دیا جائے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور بے شک ضرور بالضرور ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, پس اللہ نے جان لیا کہ ان میں سے کون اپنی باتوں میں سچے تھے اور کون اپنی باتوں میں جھوٹے تھے. اب یہاں پہ بھی جاننے کا مطلب ہوگا جانچ لیا, فتنے میں مبتلا کیا تو جانچ لیا. سر سورہ الحدید کی آیت نمبر 21 اور 22 تو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تو کس لیول تک بات کی اور وہم نکالا ہے سورۃ الحدید کے اندر. پارہ نمبر 27 کے اینڈ پہ یہ آتی ہے نا سورت, ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں آئے, یعنی زلزلہ یا طوفان یا کوئی وبائی مرض, ولا فی انفسکم, یا تمہاری جان پہ بھی کوئی مصیبت آئے, بلڈ کینسر, ہیپیٹائٹس, یعنی انڈیویجول مصیبت ہو یا اوورال مصیبت. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, اس سے پہلے کہ ہم تم میں وہ مصیبت بھیجیں ہم نے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں سن میں فلاں علاقے پہ یہ آفت آئے گی. لو جی, ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک اللہ پہ یہ بہت آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ کیسے ہوگا پہلے ہی. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا کہ خشکیوں میں اور تریوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا زمین سے مگر اللہ کے علم سے, درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم سے. اور ساتھ لکھا ہے کہ اللہ نے یہ پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لیا یہ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پابند کیا کہ ایسا ہو, اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی جانچ لیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا. باقی یہ کہ اللہ کو اگر پتا تھا کہ یہی کچھ ہونا ہے تو اللہ نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا کیوں؟ اگرچہ اس آزمائش میں ڈلنے کے بعد ہم اپنی مرضی سے ہی الٹے اور سیدھے کام کر رہے ہیں, یہ تو پھر مان جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں کر رہے تو ہم خود ہی ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں کیوں اس مصیبت میں ڈالا نہ پائے. تو اس کا پھر اللہ نے بین کر دیا کہ یہ سوال نہیں آپ نے کرنا. وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ, مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا میں نے کیوں ایسا کیا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ, اب تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے پوچھنا ہے. یہ تو کوسچن ہی بین ہے. باقی یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے کرتوت اپنی, اللہ نے علم سے جان لیا کہ ایسا کرے گا, نہ کہ ہمیں اپنے علم کا پابند کیا. لہٰذا اچھا اللہ نے ہمارے بارے میں جو کچھ ڈیسیژن کیا کہ ہمارے علم میں ہے تو اس کا رونا کیوں بیٹھ کے روئیں, اور یہ اللہ نے پہلے لکھتا ہے, کیا لکھا ہے, کیا پتا ہے تم کیا لکھا ہے. جو چیز آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا رونا کیوں رو رہے ہیں. آپ بیسٹ پرفارم کریں. آپ کو اگر سمندر میں کوئی دھکا دے تو آپ ہاتھ پاؤں ماریں گے یا آپ کہیں گے میری قسمت میں ڈوبنا لکھا ہوا ہے. ابھی ہاتھ پاؤں مارے کنارے پہ آئیں گے, پھر بعد میں پوچھے کس نے دھکا دیا ہے. تو اللہ نے جو ہمیں زمین پہ دھکا دے کے بھیج دیا ہے وہ اللہ سے جنت میں جا کے پوچھیں گے. اچھا اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں نا مفتی امجد علی, انہوں نے بار شریعت کے شروع میں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسئلے میں کیوں ڈالا, تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ جنت میں جانے دیں پھر جا کے پوچھ لیں گے, ابھی تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کرو. اور یہ بالکل صحیح ہے. اگر کوئی شخص آپ کو اس دروازے سے آگے کہے کہ سر ادھر آگ لگ چکی ہوئی ہے اور وہ بندہ بھی سچا ہو, اس کا کریکٹر بھی مانا ہوا ہو,
آپ اس دروازے سے باہر نکل جائیں، یہاں پہ خطرہ ہے، آپ تحقیق کرنے جائیں گے اور وہ ساتھ یہ کہ 30 سیکنڈ میں یہاں پہنچنے والی ہے، تو آپ اس وقت یہ تحقیق کریں گے جا کے کہ آگ پہنچنے والی ہے کہ نہیں، اس وقت تک تو آپ انشاءاللہ مرتبہ شہادت پہ چلے جائیں گے. آپ کہیں گے ابھی تو میں یہاں سے نکلوں، بعد میں دیکھوں گا. تو سر وقت کا پیغمبر بھی یہی کام کرتا ہے، اس کا کریکٹر منوایا جاتا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور وہ پھر آپ کو کہتا ہے کہ سر مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تحقیق بعد میں وہاں جا کے دیکھنا ابھی اس بات کو. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا تھا نا، اگر میں بخاری میں آتا ہے نا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج تم پہ حملہ آور ہونے، ان کا بالکل، ان کا پھر میں ہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. تو ماننے سے انکار کر دیا. سر توحید ایسی کڑوی چیز ہے نہ ماننے والوں کے لیے، جو مان لے تو اس سے میٹھی چیز ہی کوئی نہیں. یہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے اس کے لیے، اس کی مٹھاس سے روگردانی نہیں کر سکتا. اور کڑوی اتنی ہے نہ ماننے والے کے لیے کہ وہ شخص جو 40 سال تک کسی کی آنکھوں کا تارا ہو اور وہ اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو، وہ صرف ایک لا الہ الا اللہ بول دے تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا جناب میٹھی میٹھی باتیں کریں لوگ ساتھ دیں گے. سر میٹھی میٹھی باتوں پہ اگر لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ پھر محمد رسول اللہ کی دعوت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت نوح علیہ السلام کے اجتماع میں 16 لاکھ بندے اکٹھے نہیں ہوتے تھے. اگر آپ کے اجتماع میں اکٹھے ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ نوح علیہ السلام والی دعوت نہیں ہے یہ. نا وہ میرے بارے میں کہتے ہیں اس کو تو مسجد میں امام بھی نہ رکھے. سر بالکل نہ رکھے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لے آئے، اور جس رسول کا آپ کو تعارف کروایا گیا ہے وہ تو جو کوالٹیز آپ کو بتائی گئی وہ تو سب چیزوں سے انکار کریں گے. وہ تو پہلے آ کے مزار توڑوائیں گے. تو آپ نے تو ان کو بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اللہ کی غیبی مدد حاصل نہ ہو تو آپ نے ان کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا یہودیوں نے، اور اللہ نے ان کو جان بچا کے زندہ اوپر اٹھایا. سر یہ بات ہی بہت کڑوی ہے. تو یہ کانٹیکسٹ کے حوالے سے میں نے چیز کلیئر کی کہ بعض اوقات کانٹیکسٹ میں ایک جگہ کانٹیکسٹ نہیں ہوتا. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں آج آیات بھی آئی تھی نا، وہ قرآن میں ہدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے. اکثر لوگوں نے کہا پرہیزگاروں کے لیے. اچھا جو غیر پرہیزگار ہیں ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں قرآن میں؟ نہیں. دوسری جگہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور ہدی للمتقین کا مطلب پرہیزگار نہیں ہے، بلکہ ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کئی لوگوں کو گمراہ کر دے گا اور کئی کو ہدایت دے دے گا. نعوذ باللہ. کوئی کہہ سکتا ہے یہ کتاب گمراہی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی، ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. لہذا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا جو سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ آپ نے غلط اس کا مطلب لیا ہے. اس کو آپ آیت کو پورا پڑھیں، وہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. تو جن لوگوں کے دل میں یعنی کجروی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال سے کیا نکالنا ہے. تو اس پہ اللہ نے ان کو الزامی جواب کے طور پر کہا یہ مثال سے یہ نکالنا ہے کہ تم اس کا انکار کرو، گمراہ ہو جاؤ، اور اہل ایمان اقرار کریں. مطلب یہ ان کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تم انکار کر کے گمراہ ہوگے. تم بھی مان لو تو تم بھی ابو بکر عمر عثمان علی بن جاؤ گے رضی اللہ عنہم اجمعین. سر دیکھ لینا حضرت عمر کا دور خلافت تھا نا، تو پھر ابو سفیان باہر بیٹھا ہوتا تھا، اس کا وہ اپنا وہ کرو فر تھا کہ میں مکے کا سردار ہوں، مجھے کیوں نہیں مہاجرین کو غریبوں کو پہلے ملے. حضرت عمر کہتے تھے کہ تم اس وقت سرداری انجوائے کر چکے ہو نا، اس وقت یہ لوگ تمہاری ماریں کھاتے تھے نا سینئر مسلمان، تو آج ان کا پہلا نمبر ہے، تم آخر میں آئے ہو تو آخر نمبر پہ ہی تم سے ڈیلنگ ہوگی. سر یہ فرق تو پھر رہتا ہے. تو قرآن گمراہ نہیں کرتا بلکہ اس آیت کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ سمجھا. اسی طریقے سے وہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے جانا، وہ جانچنے کے معنوں میں. تو اس طریقے سے بعض اوقات جملے بول دیے جاتے ہیں. قرآن میں بھی اس طرح کے میں نے آپ کو کئی مثالیں دی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور مثال ہے سورہ الجمعہ میں آیا کہ یہود کے علماء کی مثال ہے ان گدھوں کی سی جن پہ کتابیں لادی ہوئی ہوں. تو اللہ فرماتا ہے کتنی بری مثال ہے علماء یہود کی. اچھا یہ جو قرآن و سنت سے بھاگنے والے لوگ ہیں ان کی بانچیں کھل اٹھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کھوتے تھے کتابیں لاد دو کوئی فرق نہیں پہنتا. وہ یعنی مجھے گدھا کہہ رہے ہوتے ہیں نا. سر مجھے بتائیں گدھے وہ ہیں کہ جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی تھیں تو پڑھی رہیں، انہوں نے پڑھی کوئی نہیں.
یا وہ گدھے ہیں کہ جو کتابیں پڑھتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں جو گدھا بنایا ہوا تھا، ہمیں ماموں بنایا ہوا تھا، ہمیں الو بنایا ہوا تھا، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی کتاب کی برکت سے. تو یہ ان کو اللہ ٹانٹ کر رہا ہے. وہ علماء یہود کو اللہ کہہ رہا تھا ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جیسا کہ گدھا کتاب پڑھ نہیں سکتا تو اس پہ لدی بھی ضرور ہوتی ہے، پڑھے استفادہ نہیں کرتے. تو علماء یہود کو اللہ نے کہا یہ گدھے ہیں، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھیں، ان کو تو چاہیے تھا پہلے ایمان لاتے کہ تورات اور انجیل میں نبی کا ذکر موجود ہے. تو یہ کتابیں بس گدھے کی مانند ان کے اوپر لدی رہ گئی، ان کتابوں کو نہیں پڑھا. لہٰذا جن مولویوں کے شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں نا، اصل میں وہ گدھے ہیں، اور جو اس کو پڑھ کے لوگوں کو صحیح بات بتا رہے ہیں وہ گدھے نہیں ہیں. کوئی گدھا استفادہ نہیں کر سکتا. تو کتاب سے استفادہ نہ کرنے والے کو اللہ نے گدھا کہا ہے، اور جو کتاب سے استفادہ کرتا ہے تو اس کو تو اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم کو اللہ کی خشیت ہے، ان کے لیے تو یہ نہیں. تو اسی کو میں نے اسی آیت کو ٹرانسلیٹ کیا ہے نا کہ بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا اور. اب اس کو بھی کوئی آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لے کے جی اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بابے تھے وہ کسی اور خدا کو مانتے تھے. اور نہیں، اس کا لفظی ترجمہ نہیں لینا آپ نے. لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے جیسے وہ یعلم اللہ کا، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بابے تھے گمراہ تھے جتنے بھی تھے ہم مسلمان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی آخرت کا فیصلہ کرنے والے، ان کا خدا ہمارے والے خدا تھا. لیکن جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں نا کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، مراد یہ کہ بابوں نے جس خدا کی کوالٹیز اور اس خدا کا دین آپ تک پہنچایا وہ نہیں ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اب ہمیں کوئی بلیم نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ ان کا خدا ہی کو چینج کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن جملے میں تو ایسا نہیں ہے، جملے میں تو ہے کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، لہذا جملے نہ پکڑا کریں. اس طرح ایک ہمارے بھائی نے ایک دفعہ جملہ پکڑا، وہ میرے پمفلٹ ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے، اس پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد امت کو وحی کے حوالے کیا، کتاب و سنت کے، کسی بزرگ کے حوالے نہیں کیا. اس جملے میں کوئی خرابی ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ نے لکھا ہے وفات کے بعد، آپ لکھیں وفات سے پہلے، کیونکہ وفات کے بعد تو وہ کیسے حوالے کر کے گئے، قبر سے باہر نکلے تھے. بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار وفات کے بعد یہ کہ وہ یہ یعنی آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد یہ کرنا. انڈرسٹوڈ ہے، وہ الفاظ کو پکڑ رہے ہیں. الفاظ کو سر پکڑے تو پھر قرآن میں بھی دیکھیں نا، پکڑنے والوں نے پکڑے ہیں نا، مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے. ڈاکٹرن کلیئر ہونی چاہیے، کانٹیکسٹ کلیئر ہونا چاہیے وہ بات کیا کر رہا ہے، ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اس قسم کے کئی اعتراضات. اچھا اگلے دن کوئی ایک موقع تھا، میں نے دعا کی اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن چیزوں کے سر سے تیری پناہ عطا فرمائی تو نے ان کو عطا کی ہمیں عطا فرما دے. تو ایک بندے نے کہا جی یہ تو اس نے تو وہ شر مانگ لیا سارا، اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ان چیزوں کے شر سے ہمیں پناہ عطا فرما دے، خالی عطا فرما دے. کیوں کہا ہے سر میں جب یہ دعا مانگ رہا تھا نا، میں بھی اور جس سے میں مانگ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا کہ یہ عطا فرما سے مراد پناہ ہے، نہ کہ وہ شر ہے جو میں مانگ رہا ہوں. کیونکہ کانٹیکسٹ پورا ہو چکا ہے نا کہ جن جن بھلائیوں کا سوال کیا وہ بھلائیاں عطا فرما دے، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیری پناہ طلب کی ہمیں بھی عطا فرما دے. اس نے کہا آپ نے یہ جو کہنا ہمیں بھی عطا فرما دے، یہاں کہنا چاہیے تھا ہمیں بھی پناہ عطا فرما دے، کیونکہ آپ نے شر مانگ لیا ہے. تو سر یہ آپ اپنے دماغ کے شر کا علاج خود ہی کروائیں. پچھلے دنوں ایک میرا کلپ ریکارڈ ہوا نا، اس میں نے بات شروع کی کہ ایک مسلمان کو آپ 1 ارب روپیہ بھی دیں نا، نبی علیہ السلام کو کبھی گالی نہیں نکالے گا، بڑے سے بڑا گناہ کر لے گا. اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا جاتا ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ حدیث روایت کرنے میں سب کے سب عدول ہیں، ان کی عدالت قائم ہے، اگرچہ ان سے کئی جرائم بھی ہوئے، خصوصاً حضرت معاویہ کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پیش کیا نا سنن نبی داؤد میں 4129 نمبر حدیث ہے سنن نبی داؤد میں، ابن سیرین حضرت معاویہ سے حدیث بیان کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں وَقَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَمُ فِي الْحَدِيثِ، معاویہ حدیث کے معاملے میں ان پہ کوئی تہمت دی تھی کہ وہ جھوٹ بولے. یعنی ان سے سیاسی اختلاف اور ان کی دنیاوی زندگی میں کمزوریاں، کریکٹر میں الگ بات، لیکن حدیث وہ صحیح بیان کرتے تھے. تو میں نے بتایا کہ یہ دیکھ لیں پھر یہ محدثین فرق کرتے تھے باقی صحابہ میں ان میں. تو میں نے پھر حضرت معاویہ کا دفاع کیا کہ ان کی حدیثیں قبول کی جائیں گی، وہ ہے ہی گنتی کی چند حدیثیں، اور حضرت معاویہ نے کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کی جو باقیوں نے نہ کی ہو. وہ حدیثیں اگر آپ ان سے لینا چھوڑ بھی دیں تو باقی صحابہ نے بیان کی ہوئی ہیں. تو میں نے اس میں بیان کیا تھا کہ یہ اس لیے کہ بھی نبی علیہ السلام نے ایک چیز کا گناہ ہونا ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا.
کہ میرے پہ جھوٹ نہیں باندھنا، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، مسلم کی پہلی حدیث مولا علی سے ہی ہے اور بخاری میں بھی ہے، اور صرف مولا علی سے نہیں ہے، جابر بن عبداللہ سے، عبداللہ ابن عباس سے، ابو ہریرہ سے، انس بن مالک سے، مغیرہ بن شعبہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین، کہ جس نے میری طرف جھوٹی حدیث بیان کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کا گناہ ہونا ایسا کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھرا تھا کہ ان سے بڑے جرم ہوئے، لیکن یہ کام انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا اگر ہم نے رسول اللہ سے ٹکر لے لی تو ہماری شفاعت کون کرے گا۔ اس لیے روایت حدیث میں آپ کو کوئی حدیث ایسی نہیں ملے گی جو گھڑی ہو کسی صحابی نے، جتنی حدیثیں ملتی ہیں، ورنہ جس طرح دشمنیاں بعد میں آ گئی تھیں تو کوئی حدیث گھڑ لیتے۔ بعد کے لوگوں نے آل امیہ کو اوپر کرنے کے لیے روایتیں گھڑی ہیں، صحابی کسی نے نہیں گھڑی، اسی لیے حدیثوں میں چیک کیا جاتا ہے اوپر صحابی ہے قبول۔ سر یہ جو بصر ابن ابی ارطا ہے، اس کے بارے میں تو ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ اس نے حضور کو دے کے کلمہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی خیر نہیں ہم نے دیکھا پوری زندگی میں۔ اسی کو حضرت معاویہ نے مسلط کیا تھا حضرت علی کے علاقے چھیننے کے لیے۔ آپ ذرا تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھیں، علی نام کے بچے بھی اس نے قتل کیے ہیں، نیزوں پہ اچھالے ہیں، اس قدر دشمنی میں آگے چلا گیا تھا۔ یعنی اس کو ہمارے محدثین اسماء و رجال کی کتابوں میں یعنی رضی اللہ عنہ میں نہیں لکھا ہوتا، اور ابن حجر نے تو جو کچھ لکھا ہے نا التہذیب و تہذیب میں اور سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے، وہ آپ پڑھیں تو آپ کے کانوں سے دھواں نکلے۔ حضرت معاویہ کو تو پھر بھی وہ تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں دفاع کرتے ہیں، اس کا تو کہتے ہیں کوئی پلے شے ہے ہی نہیں، ہم کیا دفاع کریں۔ لیکن مسند احمد کی ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جو اسی نے روایت کی ہوئی ہے، دعا ہے، یعنی یہ کوئی دینی یا حکم نہیں، ایک دعا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، جو میں نے کئی بار آپ کو دعا بتائی ہے۔ اب یہ دعا، اچھا دیکھیں دعا وہ یہ مانگتے رہے اور کام کیا کرتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو خالی دعا مانگنے سے تو برے کاموں کا انجام تو اچھا نہیں ہو سکتا نا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ ہر کام کا انجام بہتر کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ خالی دعا مانگنے سے تو نہیں، کرتوت بھی ایسے ہونے چاہیے۔ بل میں نے ایک ضمن بات کی، میں تو رضی اللہ عنہ ہی کہوں گا، ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمیں تو نبی کا منہ مارتا ہے، جس نے بھی حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، چاہے وہ واشی تھا یا آل امیہ تھی، ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دعائیہ کلمات ان کے لیے کہتے ہیں، اللہ جانے ان کا معاملہ جانے، لیکن غلطی اپنی جگہ موجود ہے۔ تو میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کا ایک گناہ ہونا کوٹ کوٹ کے ان میں بھرا تھا، اسی لیے کسی صحابی نے حدیث نہیں گھڑی۔ اچھا یہ جو لفظ ہونا ہے نا، یہ مجھ سے تیزی میں سکپ ہو گیا، تو میں نے کہا اسی طرح کا ایک گناہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا اور وہ کانٹیکسٹ پورا چل رہا ہے، اسی لیے کوئی صحابی نے، وہ کہتے ہیں یہ ہونا بھی بولنا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے حضور سے یہ گناہ کرواتے رہے کہ تم حدیثیں گھڑو۔ اب مجھے بتائیں اگر اس قسم کا ہم اعتراضات کریں تو پھر قرآن پہ کتنے درجنوں اعتراضات بنتے ہیں، احادیث پہ کتنے اعتراضات بنتے ہیں۔ کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے جملہ کیا چل رہا ہے، تو اس میں بعض اوقات لٹریچر میں الفاظ کو سکپ کر دیا جاتا ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ انہی چیزوں کی پلی تو لیتے ہیں، وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، جو کوئی بھی ایمان لے کے آیا، چاہے وہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا سابی ہے، سابی یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ ستارہ پرست نہیں ہے، دین ابراہیمی پہ فتح، وہ لوگ ستارہ پرست نہیں تھے، تو جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ نبی پہ ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ اور آخرت کو مان لیا تو سب کچھ، دین الہی کا کنسپٹ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو یہ پڑھ رہے ہو تو آگے سورہ نساء میں جا کے پڑھو نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 6 پارے کے پہلے صفحے پہ، جو اللہ اور اس کے رسول میں ایمان لانے میں فرق کر دینا وہ کٹر کافر ہے۔ وہاں اللہ نے ایمان میں رسالت کو کیا ہے، وہ کہتا ہے ادھر کیوں نہیں کیا، ادھر بھی ہونا چاہیے تھا، اللہ نال کون ٹکر لوے، تے ادھر یا ادھر نو چھڑیا کرو، پورے جملے نو کنٹیکسٹ لیا کرو، کسی تے فتویٰ نہ لایا کرو۔ اور رسول برکت کے لیے آپ کو ایک بات بتائیں، بار شریعت میں کفریہ جو جملوں کے بارے میں گرفت کی گئی ہے نا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی، ان کو کہتے ہیں فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے بار شریعت کو، دیوبندیوں نے بہشت زیور لکھا ہے انہوں نے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ایک جملہ بولے اس میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک مطلب ایمان والا، تو چونکہ بات کرنے والا مسلمان ہے، اس پہ مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرے کہ اس کا معنی وہ تھا، 99 مطلب بھی کفر کے نکلتے ہوں۔ تو اگر ہم کبھی کہ جملہ بول لیتے ہیں نا، تو آپ یہ دیکھا کریں کہ وہ کانٹیکسٹ کیا ہے۔ اگر میں نے بولا نا کہ گناہ ہونے کا لفظ کی بجائے میں نے صرف بول دیا کہ گناہ کوٹ کوٹ کے بھرا تھا، یہ نہیں تھا کہ گناہ کرو، مراد یہ ہے کہ گناہ کی اویئرنس کوٹ کوٹ کے بھری تھی، کیونکہ سٹارٹ بھی سے ہوا اینڈ بھی سے، تو بیچ میں جملہ پڑھتے ہیں یہ وچو پڑھو، وچو تسی جو بھی شاید پڑھو گے نا تو سر معذرت کے ساتھ نہ قرآن بچے گا، نہ بخاری بچے گی، نہ مسلم بچے گی۔ مثلا آپ سے اگر اللہ تعالیٰ مشورہ کرتا نا تو ہوتا کہ قرآن میں یہ آیت ہوتی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن قرآن میں یہ آیت نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ لقد کفر الذین
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. یہ وہ کافر ہیں کو چھوڑ دیں تو پیچھے کیا جملہ بنتا ہے؟ اللہ تین میں سے ایک ہے. آپ ہوتے تو اللہ کو مشورہ دیتے یا اللہ اس طرح نہ کر بیچ میں کوئی گھس جائے گا. تو کہا کہ اللہ تین میں سے ایک نہیں ہے. وہ جو ہمیں کہتے ہیں نا جی یہ تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ تو نہیں لکھا نا کہ دوسرے سے نہیں مانگتے. اہل حدیث نے تو اللہ نے ریکویسٹ کر کے ایاک نستعین بھی تھوڑی چینج کرانی تھی کہ یا اللہ مصیبت ہی ختم ہو جائے، ہڈی بڑا ساڑھے سے مصیبت بڑی ہے. وہ کہتے ہیں ایاک نستعین لکھا ہے نا، یہ تو نہیں لکھا یا علی مدد نہیں کہتے، نہیں کہتے بھی لبڑا نہیں تو انڈائریکٹلی ثابت ہونا ہے نا کانٹیکسٹ نال. میں نے تو ثابت کیا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62 میں نہیں ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو وہ کون ہے جو مصیبت میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ ہے جس کی کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کے سوا مصیبت اور پریشانی میں دعا کے لیے پکارا جائے، ایک تو ویسے آپ محبت میں اظہار بولا مدد کے لیے جو سامنے موجود نہیں پکارا جائے تو گویا الہ مان رہے ہیں اسے، تو وہاں پہ بات پہنچ جاتی ہے. لیکن جس طریقے سے پہنچنی چاہیے جو آپ پوچھوانا چاہتے ہیں اس طرح نہیں پہنچے گی. یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے خود جوڑی ہوئی ہیں. اگر یہ معاملہ اتنا سیدھا ہوتا نا تو ہر کوئی ہدایت پہ آ جاتا. ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت بڑے روشن دلائل ہیں، لوگ کہتے ہیں حق اور باطل میں زمین و آسمان کا فرق ہے. بالکل ہے اس صورت میں جب آپ کو بات سمجھ آ جائے. اگر سر سمجھ نہ آئے تو حق اور باطل میں 19-20 سے بھی کم کا فرق ہے. یہ بڑا قیمتی جملہ ہے میرا. اگر سمجھ نہ آئے نا تو حق اور باطل میں 19 اور 20 سے بھی کم کا فرق ہے. یہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ مناظرے دیکھ لیں، الٹی سے الٹی بات بھی ثابت کر دیں گے. بندہ کہتا ہے ایک کو سنتا کہتا ہے یار یہی صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو سنتا ہے یہی صحیح کہہ رہا ہے. تو اگر حق اور باطل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تو فوراً سمجھ آ جاتی. لیکن اتنے دھوکے علماء نے دے کے حق اور باطل کو اس طرح ملائن کر دیا ہوا ہے کہ آج آپ امت کی اکثریت کو قرآن کا پہلا صفحہ نہیں منوا پا رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں وہ پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ رہے ہیں، باہر نکل کے باپوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے. اور یہ کوئی لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہیں لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ اتنی سیدھی بات تھی تو سمجھ کیوں نہیں آ گئی ہوئی؟ اچھا یہ اس لیے نہیں ہے کہ پھر دنیا سے آزمائش ختم ہو جاتی. شیطان ختم کر دو آزمائش ختم. اگر ان کی مرضی کے مطابق دین کو نازل کر دیا جاتا مسئلہ ختم ہو جاتا. توحید پہ جو ہمیں 50 آیتیں پیش کرنی پڑتی ہیں اس کی بجائے قرآن میں ایک ہی آیت آ جاتی کہ قبر والوں سے اور اولیاء اللہ سے اور فرشتوں سے مت مانگو، اللہ سے مانگو، اور یا جبرائیل مدد اور یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد کہنا حرام ہے. سر مسئلہ ہی ختم ہو جانا سی، ایک مشرک نہیں سی بچنا مسلمان ہے. لیکن نہ، پھر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کیسے آتی؟ سر کھرے اور کھوٹے کی تمیز کے لیے ضروری ہے کہ آبسٹیکلز ہوں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے، لہذا انسان دوزخ کی طرف ہی جاتا ہے. ناگواری ہے نا سر، فجر کی نماز گرمیوں میں پڑھنا، گرمیوں کے روزے، سردیوں کے وضو، یہ ناگوار چیزیں ہیں نا. اور سود سے بچنا اور بدنگاہی سے بچنا اور بزرگان دین سے بچنا سر بڑا مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جناب اتنے بڑے بڑے غلط کہہ گئے. اچھا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اتنے بڑے کے مقابلے میں انجینئر صاحب نہیں ہیں، قرآن اور حدیث ہے جو ان سے بہت بڑا ہے، بلکہ وہ اتنا بڑا ہے کہ قرآن اور حدیث کے ماننے پہ ان کو بڑا مانا ہوا تھا. اگر کوئی بزرگ قرآن حدیث کو ماننے سے انکار کر دے تو بڑا ہے، اس سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے، اور جو قرآن حدیث کو مان لے اس سے عظیم کوئی نہیں ہے. لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑی مصیبت سے یہ باتیں سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے
دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا رب.